وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی من اذاہا فقد آذانی۔ صلوات پڑھیں محمد والا۔ عزیزان محترم، برادران عزیز، محترم سامعین، چند لمحوں کی زحمت ہے۔ ایام فاطمیہ کا مسلسل آپ حضرات مجالس بھی کر رہے ہیں۔ یہ ایام بڑے غم کے ایام ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب سیدہ کا جو غم ہے وہ عاشور سے کم نہیں ہے۔ بزرگ علماء نے، بڑے بڑے خطباء نے باقاعدہ طور پر ایام فاطمیہ کو جس انداز سے منایا اور جس انداز سے منانے کے لیے کہا، الحمدللہ اسی انداز سے جاری و ساری ہے، اور دعا ہے پروردگار عالم سے، پروردگارہ مزید ایام فاطمیہ کو اور بڑھ چڑھ کر منانے اور حصہ لینے میں ہم سب کو کامیاب فرما۔ اس لیے کہ ایام فاطمیہ ایک ایسا موقع ہے کہ جن دنوں میں جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آخر یہ ایام کیوں منائے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا کو پتہ ہے کہ محرم منایا جاتا ہے، محرم میں غم مناتے ہیں، امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، کربلا میں 72 کو شہید کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے تمام کے تمام جو ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کی شہادتیں ہیں جو خاص کر منائی جاتی ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ موقع چند سالوں سے جو شروع ہوا ہے، جو بہت ہی بڑھ چڑھ کر لوگوں نے حصہ لیا ہے، اور ہمارے علماء اور مراجع کرام نے اس پر توجہ دلائی ہے، اس لیے توجہ دلائی کیونکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو مرکز ہے، جو آیت تطہیر میں اللہ نے مرکز بنایا ہے جناب سیدہ کو، اگر انہی کے دشمن ہمیں اور آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا دشمن کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب کے دشمن ایک طرف، سیدہ کا دشمن ایک طرف۔ اس کی وجہ ایک بتاؤں، وہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، علماء کی طرف سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم تمام کے تمام جو تعارف کروایا ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام کا، وہ کہیں نہ کہیں جا کر، چاہے حدیث قدسی ہو، وہ چاہے آیت تطہیر ہو، اگر تعارف ہوا ہے آخری اہل بیت کا تو جناب سیدہ سے تعارف ہوا ہے۔ اگر آخر میں یہی حدیث قدسی میں آیا کہ حتیٰ کہ میں کسی کو نہ پیدا کرتا اگر فاطمہ کو پیدا کرنا نہ ہوتا، تو لہٰذا جو مرکز ہے وہ جناب سیدہ ہیں۔ اور ایک سب سے اہم گفتگو جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، روایت کہتی ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں ہر شخص جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے سوال کرتے تھے، بلکہ تمام ائمہ کے دور میں یہ سوالات ہوتے رہے۔ کسی نے فضائل پوچھے، کسی نے مناقب پوچھے، اور کسی نے کہا کہ ہمیں اپنی جدہ کے فضائل سنائیں۔ تو ابو جعفر سے جناب
جابر ابن عبداللہ انصاری نے کہا مولا ہمیں اپنی جدہ جناب سیدہ کے کچھ فضائل سنائیے۔ امام نے کیا کہا؟ امام نے زبردست فضائل سنائے جناب سیدہ کے، اور وہ فضائل کیا سنائے؟ محشر میں جب جناب سیدہ کا ورود ہوگا تو عالم کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا، وہ امام فرما رہے ہیں جابر ابن عبداللہ انصاری سے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری 5ویں امام کے وقت تک موجود تھے، جن سے رسول نے کہا تھا میرے تمام بیٹوں کو سلام عرض کرنا۔ یہ وہی جابر ہیں اور امام اس سے بیان کر رہے ہیں، اور کیا بیان کر رہے ہیں کہ محشر میں جب ہماری جدہ ورود کریں گی تو عالم محشر کیا ہوگا۔ آئیے روایت کا آغاز کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب محشر کے دن میری جدہ فاطمہ محشر میں تشریف لائیں گی تو پروردگار عالم کی جانب سے ایک سواری نمودار ہوگی، جس سواری پر میری جدہ تشریف فرما ہوں گی، اور اس سواری کو 1,00,000 فرشتے اٹھائیں گے۔ 1,00,000 فرشتے اس سواری کو اٹھائیں گے، اور اس کے بعد کیا کہا؟ کہ پروردگار عالم کی طرف سے اس سواری کے چاروں طرف یعنی ارد گرد 1,00,000 فرشتے، الگ الگ روایتیں ہیں، کہیں پر فرشتوں کا تذکرہ، کہیں پہ حوروں کا تذکرہ، لیکن 1,00,000 فرشتے اس کے چاروں طرف ہوں گے، اور جناب سیدہ کی سواری آگے بڑھ رہی ہوگی۔ اب بڑھتے بڑھتے جب جنت کے دروازے پہ پہنچے گی، اور سواری جب جنت کے دروازے پہ پہنچ جائے گی، تو روایت کہتی ہے کہ جناب سیدہ التفتا کہ متوجہ ہوں گی۔ کس طرف متوجہ ہوں گی؟ یعنی کبھی دائیں دیکھیں گی، کبھی بائیں دیکھیں گی، اور اس کے بعد کا جو فقرہ ہے، قیامت کا جملہ ہے، امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئے گی، سیدہ ہم نے تو تمہیں اجازت دے دی، حکم دے دیا کہ جنت میں داخل ہو، آخر ادھر اور ادھر کیوں دیکھ رہی ہو؟ جناب سیدہ سے اللہ آواز دے گا کہ آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں، کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ جناب سیدہ رک کر ایک جملہ کہیں گی، پروردگارہ آج میں چاہتی یہ ہوں کہ تیرے نزدیک میرا مقام کیا ہے وہ بتا دے۔ اب جناب سیدہ سے پروردگار عالم کہے گا، یا بنت حبیب، اے میرے حبیب کی بیٹی، تم اپنا مقام دیکھنا چاہتی ہو، ارجعی، پلٹ جاؤ۔ اور جناب سیدہ پلٹیں گی، پھر اللہ کی طرف سے ایک آواز بلند ہوگی، اے فاطمہ یہ ہیں اہل محشر، ان میں تلاش کرو۔ پروردگارہ کس کو تلاش کروں؟ تلاش کرو کہ تمہارے چاہنے والے کون ہیں۔ جناب سیدہ نے کہا، پروردگارہ میں تو تلاش کر لوں کہ میرے چاہنے والے کون ہیں، لیکن انہیں کرنا کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، یا بنت حبیبی، اے میرے حبیب کی بیٹی، ان میں تلاش کرو جو تمہارا محب ہے۔ یہیں پر روایت نہیں رکی، بلکہ آگے روایت بڑھ کر کہتی ہے، پروردگار عالم آواز دے رہا ہے، اے میرے حبیب کی بیٹی، اور ان میں انہیں بھی تلاش کرو کہ جو تمہارے آل کے چاہنے والے ہیں۔ انہیں بھی تلاش کرو جو تمہاری آل کے چاہنے والے ہیں۔ پروردگارہ
میں تلاش تو کر لوں گی، انہیں کرنا کیا ہے؟ اے میرے حبیب کی بیٹی، انہیں تلاش کرو اور تلاش کر کے جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ انہیں جنت میں لے کر داخل ہو جاؤ۔ امام کا جملہ یہاں پر بڑا عظیم جملہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی طرف سے ادھر آواز آئی اور ادھر جناب سیدہ نے عالم محشر سے لوگوں کو ایسے چنا، اپنے محبوں کو ایسے چنا جیسے امام کا جملہ ہے، جیسے پرندے خراب دانوں سے اچھا دانہ اٹھا لیتے ہیں، جناب سیدہ ایسے اپنے چاہنے والوں کو اٹھائیں گی۔ اور اس کے بعد بڑی قیامت کی روایت ہے، اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کو لے کر جنت کی طرف چلیں گی، اور جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گی تو اب پروردگار عالم جو جناب سیدہ کے چاہنے والے پیچھے پیچھے ہیں، ان کے دل میں ایک ایسی بات پیدا کرے گا کہ جو وہ بھی ملتفت ہو جائیں گے لوگوں کی طرف۔ اب پروردگار عالم ان لوگوں سے پوچھے گا، کس سے؟ جو شہزادی کے پیچھے پیچھے ہیں۔ کیا پوچھیں گے؟ پروردگار پوچھے گا کہ آخر تم کس کو تلاش کر رہے ہو؟ اب تو تمہیں سیدہ نے جنت میں لے جانے کا ارادہ کر لیا ہے، تمہاری شفاعت کرتی ہے۔ اب یہ سب کے سب پروردگار عالم سے مخاطب ہوں گے اور کہیں گے پروردگارہ، ہم جنت تو جا رہے ہیں، اس کی خوشی ہمیں ہے، لیکن آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ذرا دیکھیں ہم شیعوں کا مرتبہ کیا ہے تیری نظر میں۔ ہم بڑی مجلسیں کرتے تھے، بڑے ماتم کرتے تھے، بڑی محفلیں کرتے تھے، ہم ہر جگہ نعرہ لگاتے تھے تیرے شیعہ ہیں، تیرے شیعہ ہیں، تو آج ہم بھی تو دیکھیں کہ دنیا میں ہم نے جو شیعہ بن کر زندگی گزاری، تو اللہ تیری نگاہ میں ہم شیعوں کا وقار کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ پروردگار عالم کہے گا پلٹ جاؤ، دیکھو تمہارا مقام کیا ہے۔ اب تمام کے تمام شیعہ پلٹیں گے، اور اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرمائے گا کہ ان عالم محشر سے تلاش کرو۔ کسے تلاش کرو؟ یہاں پر دیکھیے ذرا غور طلب بات ہے کہ واقعاً جناب سیدہ کے چاہنے والوں سے اللہ سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ تم اب تلاش کرو ان میں، یہ تو خود چھٹے ہوئے ہیں، یہ تو خود جناب سیدہ کے منتخب کردہ ہیں کہ جنہیں جناب سیدہ نے انتخاب کیا ہے، لیکن اب انہیں انتخاب کرنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے انتخاب کرو۔ کس کا انتخاب کریں؟ کہا تلاش کرو۔ پروردگارہ ہم تلاش تو کریں، لیکن کن لوگوں کو تلاش کریں؟ اللہ نے کہا تلاش انہیں کرو کہ جس کے دل میں تمہاری محبت ہے جناب زہرا کے واسطے کے لیے، تمہاری محبت ہے، یعنی ان عالم محشر سے کوئی آدمی تم سے محبت کرتا ہے، لیکن سبب جناب سیدہ ہے، انہیں بلاؤ اور لے کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پروردگارہ بہت خوب، جو ہم سے محبت کرتا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ جناب سیدہ۔ پروردگار عالم نے بڑھ کر ایک اور جملہ کہا، آواز آئی، کہا جو
تمہیں زندگی میں ایک کپڑا بھی پہنایا ہو، اس کا ہاتھ پکڑو، باقاعدہ خذ ید، اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جا کر داخل کر دو۔ پھر عبارت کہتی ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں ایک بار بھی تمہیں کھانا کھلایا ہے تو اسے بھی جنت میں داخل کر دو۔ پھر روایت آگے بڑھ کر کہتی ہے اگر کسی نے تمہیں ایک بار بھی پانی پلایا ہے تو اسے بھی جنت میں داخل کر دو، لیکن شرط ایک ساتھ میں لگی ہے کہ پانی تمہیں پلا رہا ہے وجہ جناب سیدہ ہے۔ پانی آپ کو پلایا جا رہا ہے لیکن جناب سیدہ کی وجہ سے۔ اب جناب سیدہ کے فضائل سنیں کہ جناب سیدہ نے وہاں پر تمام کے تمام چاہنے والوں کو اکٹھا کیا، اور جناب سیدہ کے چاہنے والے اپنے چاہنے والوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ اب اکٹھا کر رہے ہیں، آواز آ رہی ہے، مسلسل آواز آ رہی ہے۔ اب آواز آئی کہ انہیں بھی تلاش کرو۔ کون؟ کہ جو تمہیں غیبت کرنے سے روکتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریے کہ یہاں کہاں غیبت کی بات آ گئی۔ یہ پوری روایت پڑھ رہا ہوں، بہت لمبی ہو جاتی اس لیے میں شارٹ کر کے پڑھ رہا ہوں اور عربی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ انہیں بھی تلاش کرو اس عالم محشر سے کہ جو تمہیں غیبت کرنے سے روکتے ہیں اور جو تمہاری غیبت کرنے سے روکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی غیبت آپ کی کر رہا تھا، آپ نے اس سے کہا کہ بھائی اس کی غیبت مت کرو، اس لیے کہ وہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے۔ تصور کریے، وہ جناب سیدہ کا چاہنے والا ہے، لہذا اس کی غیبت مت کرو۔ اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں کہ ہم جناب سیدہ کے چاہنے والے ہیں تو اس کے بعد ہمیں نہ تو کوئی انجمن بازی کی ضرورت ہے، نہ کسی علماء پرستی کی ضرورت ہے، نہ تو کسی بھی معرکے کی ضرورت ہے۔ آپ تصور تو کریے کہ جناب سیدہ سے کہا اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل کرے۔ اب جناب سیدہ کے چاہنے والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے چاہنے والوں کو، لیکن سبب جناب سیدہ ہوں، جنت میں داخل کر لیں۔ جب سب کے سب داخل ہو گئے تب امام فرماتے ہیں، کس کی حدیث تھی؟ ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام، میرا پانچواں امام کہتا ہے لوگ اپنے اپنے تمام لوگوں کو جمع کر کے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن 3 ایسے افراد ہوں گے جو جنت کی بو بھی نہیں سونگھ سکتے۔ وہ 3 ہیں کون؟ وہ 3 ادھر مت جائیے، وہ تو ویسے بھی نہیں سونگھنے والے۔ یہ 3 کوئی اور ہیں جسے اللہ نے کہا ہے پہلا وہ ہے جو شک کرے گا۔ شاید آپ مکمل بات نہ سمجھ سکے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ 2 اور 3 رکعت اور 3 اور 4 رکعت میں شک کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ شک وہ کرنے والا نہیں جائے گا کہ جو اہل بیت کے فضائل میں شک کرے، جو اللہ کے بارے میں شک کرے، رسول کے بارے میں شک کرے۔ 3 افراد جو محشر میں رہ جائیں گے، پہلا وہ جو شک کرنے والا ہے، دوسرا کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، امام کہہ رہے ہیں کافر کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اور تیسرا منافق کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 افراد ہوں گے، اس کے علاوہ سارے کے سارے چاہنے والے
جنت میں داخل ہو جائیں گے. لیکن جنتی بننا اتنا آسان نہیں ہے. یہ روایت سن کے ایسا نہیں کہ پھر تو کسی نہ کسی کیٹیگری میں ہم آ ہی جائیں گے. یہ روایت تو ظاہر سی بات ہے جس طریقے سے ہے ایسی بڑی روایتیں، اور یہ معتبر روایت ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بس پہنچے اور سیدھے جنت. یہاں تو کم از کم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے پڑتے ہیں، نوک کرنا پڑتا ہے، دق الباب کرنا پڑتا ہے، فون کرنا پڑتا ہے. وہاں تو بلایا گیا جنت میں داخل نہیں. عزیزان محترم، روایتیں پڑھ کر کہتی ہیں کہ جب تک چاہے وہ جتنے بھی اچھے اعمال انجام دے لے، لیکن جتنے بھی اس نے برے کام کیے، جتنے بھی اس نے گناہ کیے، اگر اس نے اس کی سزا نہ پائی تب تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اب ضروری نہیں ہے کہ وہ محشر اور محشر کے بعد ہی سزا ملے. ہو سکتا ہے وہ سزا برزخ میں مل جائے. اس لیے کہ برزخ کم قیامت نہیں ہے، یہ برزخ بھی بہت بڑی قیامت ہے. ہم اور آپ سوچتے نہیں ہیں برزخ کے بارے میں. برزخ ہی تو سب سے بڑی قیامت ہے. شفاعت تو ہماری امید ہے، شفاعت تو ہمارا یقین ہے اور ہو کے رہے گا. اس لیے کہ اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور اہل بیت اتنے کریم ہیں اور اللہ اس سے بھی بڑا کریم ہے اور ہمیں کبھی تنہا چھوڑ نہیں سکتا. لیکن اللہ کے ان ولیوں نے، ان نمائندوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ دیکھو شفاعت کا یقین کرنا لیکن برزخ کا انتظام کر کے آنا. لہٰذا ہمیں برزخ کا انتظام کر کے جانا ہوگا. یہ برزخ کا جو طویل سفر ہے نا، یہ بڑا مشکل سفر ہے. جس کے لیے پریشانی ہوگی، بے پناہ پریشانی ہوگی، اور جس کے لیے آسانی ہوگی وہی جنت ہوگی. وہ جنت سے کم نہیں ہوگی اگر جس کے لیے برزخ آسان ہو گئی. لہٰذا عزیزان محترم، ایام فاطمیہ پروردگار ہم سب کو جناب سیدہ کے چاہنے والوں میں شمار فرما، اور ہم ہمیشہ اسی طریقے سے ایام فاطمیہ مناتے رہیں اور زور و شور سے مناتے رہیں تاکہ قاتل جناب سیدہ سامنے آ جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے. اور سامنے آ بھی چکا ہے، ایسا نہیں ہے کہ چھپا ہوا ہے. وہ دور اور تھا جب چھپا ہوا تھا. آج چھپنے کی بات ہی نہیں ہے. آج کوئی چیز چھپی ہے؟ کچھ بھی ہوتا ہے واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب پہ پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہ جناب سیدہ کا قاتل کیسے چھپا رہے گا؟ اور جناب سیدہ کے قاتل کو دور حاضر میں سب سے زیادہ تو یوٹیوب نے پہچنوایا ہے کہ کون ہے جناب سیدہ کا قاتل. اور وہ اس انداز سے کہ جناب سیدہ کے قاتل پہ جب لعنت کی گئی تھی، ایک نوا خان نے لعنت کی تھی، تو اس نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لعنت بر دشمن زہرا. یہی کہا تھا نا، آپ حضرات نے شاید سنا ہو. کیا کہا تھا؟ لعنت بر دشمن زہرا. تو اس سے پتہ نہیں چلتا کہ کون ہے لعنت بر دشمن زہرا جس پر لعنت بھیجی جا رہی ہے. لیکن یوٹیوب والوں نے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر کے، جن لوگوں نے ڈیلیٹ کروایا، پتہ چل گیا کہ انہیں پتہ ہے کہ دشمن کون ہے. بھائی اگر پتہ نہ چلتا تو ڈیلیٹ کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی لعنت بر دشمن زہرا کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے نا. اور ایک بات کہہ دوں، بڑی پیاری بات ہے، اللہ نے جناب سیدہ کا نام اسی لیے قرآن میں نہیں رکھا، مولائے کائنات کا نام اسی لیے قرآن میں نہیں رکھا، اہل بیت کا نام اسی لیے قرآن میں نہیں رکھا. اس لیے کہ اگر قرآن میں
ڈائریکٹ فاطمہ آ جاتا، ڈائریکٹ علی آ جاتا، ڈائریکٹ حسین آ جاتا، ڈائریکٹ حسن آ جاتا، تو آج جس طریقے سے لوگ نام بدل بدل کے کسی کو غنی کہتے ہیں، کسی کو فاکبر کہتے ہیں، تو اسی انداز سے کہتے یہ علی اس کو کہا ہے، اللہ نے یہ فاطمہ کسی اور کو کہا ہے۔ یہ فاطمہ کسی اور کو کہا تھا اللہ نے، علی کسی اور کو کہا تھا۔ جملہ ابھی نہیں سنا، جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، مجلس کا آخری جملہ ہے۔ اگر اللہ نے فاطمہ رکھ دیا ہوتا، علی رکھ دیا ہوتا، حسن و حسین رکھ دیا ہوتا، تو آج کی طریقے سے ہر انسان وہی کام کرتا۔ ارے یہ وہ نہیں ہے، یہ تو وہ والے ہیں، یہ وہ نہیں ہیں، یہ تو وہ ہیں، یہ کہاں سے یہاں آ جائیں گے، یہ تو ان کا مقام ہے یہاں آنے کا، اس لیے نام نہیں رکھا۔ لیکن نام نہ رکھ کے اللہ نے ان لوگوں کی، ان تمام افراد کے صفات کو قرآن نے بیان کر دیے کہ نام تو تم کسی کے بھی لا سکتے ہو، لیکن صفات لا کے دکھاؤ۔ نام تو تم کہیں سے بھی لا دو گے، صفات تلاش کرتے رہ جاؤ گے، صفات نہیں ملیں گے۔ چادر تطہیر میں کوئی اور نہیں آیا تھا۔ لہذا عزیزان محترم، جناب سیدہ کی بے پناہ عظمت جہاں پر، وہیں پر جناب سیدہ پر بے انتہا ظلم ڈھایا گیا، اس قدر ظلم ڈھایا گیا کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگا دی گئی۔ ہم اور آپ سنتے ہیں کہ جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگا دی گئی، تو کیا ڈائریکٹ وہ آئے اور آ کر آگ لگا دی؟ نہیں، دو جملہ۔ پہلے دربار سے لوگ آئے، آنے کے بعد دق الباب کیا، اور مولائے کائنات باہر آئے، اور جب آئے تو اس نے کہا آپ کو دربار میں بلایا جا رہا ہے۔ مولائے کائنات نے کیا کہا؟ دیکھو میں اس وقت قرآن کو ترتیب دے رہا ہوں، یا قرآن کی تفسیر لکھ رہا ہوں، اور میں نہ تو دربار میں جاؤں گا اور نہ ہی بیعت کروں گا۔ اور مولائے کائنات نے ایک جملہ اور صاف صاف کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ میں دربار میں نہیں جاؤں گا اور میں بیعت بھی نہیں کروں گا، اور کہہ دینا کہ یہاں پر لوگ بار بار نہ آئیں۔ کیا کہنا؟ کہ بار بار کسی کو نہ بھیجو۔ مولائے کائنات اندر چلے گئے، یہ گیا، اور جانے کے بعد دربار میں ڈائریکٹ برجستہ کہا، علی نے تو انکار کر دیا، کس سے؟ بیعت سے، اور کہا میں تو دربار میں بھی نہیں آؤں گا، اور میرے پاس کوئی آئے بھی نہیں۔ لہٰذا اب یہاں پر چیمی گوئیاں شروع ہوئیں، آپس میں باتیں کرنے لگے کیا کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علی نے بیعت نہیں کی تو پھر پوری دنیا بیعت کر لے، کوئی فائدہ ہے نہیں، لہٰذا علی کی بیعت تو چاہیے۔ اب کیا کیا جائے؟ وہاں پر پھر سے سقیفائی حضرات بیٹھے اور آپس میں باتیں کی۔ کسی نے کہا کہ چلو جا کر علی کو ڈرایا جائے، کسی نے کہا چلو جا کر دروازے کو توڑا جائے، کسی نے کہا چلو آگ لے کر ڈرایا جائے۔ ایک سنی رائٹر ہے، اس نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ ہاں، اس نے اس بات کا قائل ہے کہ چلو آگ لے کر چلا جائے، شاید علی ڈر جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ وقت کیسے آ گیا
کہ بنتے پیمبر کے دروازے پہ آگ لانے کی سوچی، آگ لانے کی سوچی، اور پھر یہی ہوا، لوگ آگ اور لکڑی لے کر آ گئے اور آواز دی علی کو باہر۔ مولائے کائنات قرآن کی ترتیب کر رہے ہیں، جناب سیدہ چکی چلا رہی ہیں، امام حسن بیٹھے ہوئے، دق الباب ہوا، امام حسن سے پہلے جناب سیدہ نے اٹھ کر دروازے کے پاس پہنچی، اور پہنچنے کے بعد کہا کہ علی کو بھیجو۔ جناب سیدہ نے کہا وہ قرآن کو ترتیب دے رہے ہیں۔ اس نے کہا اگر علی نہیں آئے تو ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ جناب سیدہ نے کیا کہا تھا؟ تم اس دروازے پہ آگ لگاؤ گے کہ جس گھر میں رسول آیا کرتے تھے، جس در پہ بار بار آ کر سلام کیا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اہل بیت آپ پر سلام ہو۔ جواب کیا آیا؟ رہا کریں، کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کوئی بھی ہو ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، علی سے بیعت لینی ہے۔ جناب سیدہ نے ابھی چند جملے کہے تھے، ادھر ایک شکی نے، ایک ظالم نے لات ماری، پیروں سے دھکا دیا، دروازہ گرا، اور دروازہ اور دیوار کے بیچ جناب سیدہ آ گئی۔ جناب سیدہ کے پہلو میں ارے کیل کا دھسنا تھا۔ جناب سیدہ نے آواز دی، اے فضہ مجھے سہارا دو، محسن شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، فضہ مجھے سہارا دو۔ جناب سیدہ ہے کہ جیسے ہی مولائے کائنات کو لوگوں نے گلے میں رسی باندھ کر لے کر جانے لگے، آپ ذرا تصور کریں کہ جناب سیدہ کا جو حال ہے وہ کیسا ہے۔ شکم جناب سیدہ میں محسن کی شہادت ہوئی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہیں، اور پسلیاں ٹوٹنے کے بعد ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو درد برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن جناب سیدہ کا حال دیکھیے کہ اس حال میں بھی اپنے سرتاج مولائے کائنات کا دفاع کیسے کر رہی ہیں۔ جناب سیدہ نے ایک مرتبہ جیسے ہی گشت افاقہ کیا، فضہ سے کہا، اے فضہ میرے آقا میرا والی و وارث کہاں ہے؟ جناب فضہ نے کہا، اے شہزادی لوگ باہر لے کر گئے۔ فضہ سے کہا، اے فضہ مجھے سہارا دے دو۔ فضہ نے سہارا دیا، فاطمہ بلند ہوئی اور جناب امیر کائنات کی طرف بڑھی، اور بڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اور روایت کہتی ہے کہ امیر کائنات کے دامن کو پکڑ لیا، اور دامن کے پکڑنے کے بعد ایک جملہ کہا میرے علی کو نہ لے جاؤ، میرے والی و وارث کو نہ لے جاؤ۔ لیکن جب کوئی ظالم علی کو چھوڑنے پہ تیار نہ ہوا، اور ادھر جناب سیدہ ہیں کہ دامن پکڑے ہوئے ہیں، دامن پکڑے ہوئے ہیں،
فاطمہ ہے کہ جو چھوڑنا نہیں چاہتی. ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ ایک ظالم آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد تلوار کا دستہ آگے کیا اور دستے سے جناب سیدہ کے پہلو پہ ایک اور وار کیا, جناب سیدہ کے بازو پر ایک وار کیا, علی کا دامن چھوٹا, جناب سیدہ زمین پائی. جناب سیدہ نے کہا پروردگارا میرے علی کی خیر ہو. اللہ اکبر, میرے علی کی خیر ہو. جناب سیدہ کے لیے سنتے ہیں نا کہ جناب سیدہ کبھی دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھا کرتی تھی, تسبیح کبھی داہنے ہاتھ سے نہیں پڑھا کرتی تھی. اس کی وجہ کیا تھی عزادارو؟ سنو گے, اس کی وجہ یہ تھی کہ جناب سیدہ کے جب ہاتھ پر بازو پر تلوار ماری گئی, تلوار کا دستہ مارا گیا, ارے جناب سیدہ کا ارے زخمی ہو گیا. سیدہ جب تک بحیات رہی ارے تسبیح نہ پڑھ سکی. ہاں آزاداروں, جناب سیدہ بڑے مصائب و آلام کو جھیلتے ہوئے وہ وقت بھی آ گیا کہ اپنے درد کو چھپائے ہوئے, اپنے زخم کو چھپائے ہوئے اس دنیا سے کوچ کر گئی, اس دنیا سے چلی گئی. لیکن وصیت کی, اے علی غسل آپ دیجئے گا, کفن آپ پہنائیے گا. ایک مرتبہ جب جناب سیدہ کو غسل و کفن دے دیا گیا, آخری جملہ ہے مصائب کا, جب جناب سیدہ کو غسل و کفن دے دیا گیا, مولائے کائنات نے کہا میرے بچوں یہی ہے سب سے دردناک مصائب. میرے بچوں اپنی ماں کا آخری دیدار تو کر لو. اے زینب آؤ ماں کا دیدار کر لو. اے کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو. بیٹا حسن تم بھی تو دیدار کر لو. اے حسین تم بھی تو دیدار کر لو. آج شب 3 جمادی الثانی ہے, سیدہ کے شہادت کی شب ہے. عزادارو دل کھول کے رونا. علی نے کہا اے میرے لال آؤ اپنی ماں کو آخری رخصت کر لو. زینب آگے بڑھی, کلثوم آگے بڑھی, حسن آگے بڑھے, سب نے اپنی ماں کا دیدار کیا اور رخصت ہوئے. لیکن روایت کہتی ہے دروازے کی آڑ میں دروازے کا قبضہ پکڑے ہوئے حسین ہے جو رخسار کو نیچے کیے ہوئے گریہ کر رہے ہیں, گریہ کر رہے ہیں. علی نے کہا اے میرے لال, اے میرے لال کیا تم اپنی ماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ حسین نے آواز دی اے میرے بابا ارے میں جب تک دیدار نہ کروں گا, ارے جب تک میری ماں مجھے آواز نہ دے. اللہ اکبر, جب تک میری ماں مجھے نہ بلائے گی. اتنا سننا تھا. اور روایت کہتی ہے بندے کفن ٹوٹے, ہاتھ برآمد ہوئے, آواز آئی آجا میرے لال, آجا میرے لال, آجا میرے لال. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. کو ہماری اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.